اردو بیان کر رہے ہیں تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں جو کہ علی غیر متاجرہ فی العملہ، کہہ رہے کہ مطلقاً جو باب بیع الصرف کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں اس کے اندر نہیں، صرف عمولات کے بارے میں اور کرنسیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ولا علی تاثیر الصیاغۃ فی بیع الذهب والفضہ، اور نہ ہی اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر سونا چاندی کو اگر اس کو ڈھالا جائے تو اس صورت میں کیا کیا احکامات ہوتے ہیں۔ ولا علی الحوالات المجردہ عن عملیات الصرف، کہہ رہے ہیں کہ ایسے حوالہ جو جس کے اندر صرف نہ ہو، ایسا کوئی حوالہ کیا جا رہا ہے، حوالہ تو جانتے ہیں نا مجھے کہتے ہیں، حوالہ کہتے ہیں بیک کفالہ، اگر ایک آدمی نے کوئی کفیل ہے کسی کا تو وہ اپنا جو کفالت ہے کسی دوسرے کے حوالے کر دے، اس طرح منتقل کر دے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسائنمنٹ۔ یا کوئی آدمی اگر کسی کا دین ہے اس دین کو بھی کسی دوسرے کی طرف منتقل کر دے، حوالۃ الدین، ٹھیک ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر صرف کے احکامات نہ ہوں، اس سے سادہ حوالہ ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ شامل نہیں ہے۔ ولا علی حسب الکمبیالات، کہہ رہے ہیں کہ کمبیالات کو ڈسکاؤنٹ کرنا وہ بھی ایک حوالہ، عربی میں اس کو بھی حوالہ کہا جاتا ہے، یعنی اصطلاحی طور پہ آج کل اس کو بھی حوالہ کہتے ہیں۔ پہلے تو فقی جو ہماری پرانی کتابوں میں حوالہ ہے وہ تو دین کا حوالہ ہوتا ہے کہ آپ دین منتقل کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے نا، کسی مدیون نے کسی تیسرے آدمی کی طرف دین اپنا منتقل کر دیا، اس کو حوالۃ الدین کہتے ہیں۔ تو بیع الدین تو جائز نہیں ہے لیکن حوالۃ الدین جائز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے حوالہ حسب الکمبیالہ کو بھی کہتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں ہاں، کہ آپ ہنڈی یا بل آف ایکسچینج کو آپ کیا کر لیں، ڈسکاؤنٹ کر لیں۔ بل آف ایکسچینج کیا ہوتا ہے؟ یہ ریسیویبل ہوتا ہے، ایک قابل وصول ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ لے جائیں کسی بینک کے پاس اور اس کی آپ ڈسکاؤنٹنگ کر کے اس کو پیسے ابھی وصول کر لیں، تو یہ بیع الدین باقل من الدین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جائز نہیں ہوتا کیونکہ دین کو جو ہے فروخت نہیں کرنا اور وہ بھی کم تر اس پہ کرنا تو یہ سود ہو جائے گا نا، یعنی دین کے اوپر دوسرا بندہ نفع کما رہا ہے، آپ سے دین خرید رہا ہے اور آپ کو پیسے ابھی دے رہا ہے اور آپ پھر گویا کہ وہ سود کما رہا ہے اس کا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ بھائی طیب صاحب آپ نے مجھے 3 مہینے بعد پیسے دینے ہیں اور انہوں نے مجھے اس کے اوپر ایک سرٹیفکیٹ لکھ کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ ابھی کسی قسم کا بھی سرٹیفکیٹ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ریسیویبل کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز میں نے ان کو بیچی ہے یا ایکسپورٹ کی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے امپورٹ کی ہے اور تو اس امپورٹ کے اگینسٹ انہوں نے مجھے بل دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گویا کہ یہ مجھے اتنی اماؤنٹ کی 3 مہینے بعد پیمنٹ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں کسی بینک کے پاس جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ 3 مہینے بعد میری پیمنٹ آنے والی ہے، آپ مجھے پیسے ابھی دے دو، 100 روپے آنے والے ہیں، تو آپ ایسا کرو مجھے 95 ابھی دے دو، آپ پورے 100 آپ رکھ لینا، 500 روپے کا آپ کو 5 روپے کا آپ کا مارجن ہو جائے گا، آپ کا نفع ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حسب الکمبیالہ، کہ آپ نے اس کے اندر ڈسکاؤنٹنگ کر دی، اس کو آپ نے کٹوتی کر کے آپ نے اس کو دے دیا۔ تو جائز اس لیے نہیں کہ یہ بندے نے میرے سے قرض خریدا اور اس کو 5 روپے کا نفع کما لیا، 5 روپے کا نفع کما لیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں الحکم الشرعی للمتاجرات فی العملہ، شرعی حکم کیا ہے تجارت کرنے میں عمولات کے۔ یہ بیان کرنے سے پہلے آپ کو کچھ بنیادی طور پہ ربا کے، ربا الفضل کے اور صرف کے جو احکامات آپ نے پڑھے ہیں ان کو تھوڑا سا ایک طریقے سے دوبارہ آپ کو تذکیر اس کی ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ ربا کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، ایک ربا النسیہ ہے، ایک ربا الفضل ہے۔
ربا نسیہ جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ کل قرض جر نفع ہو ربا. کوئی آدمی کی جو قرضہ دے 100 روپیہ مثال کے طور پہ اور اس سے کہے مجھے 110 روپے واپس دینا, تو یہ جو 10 اضافی رقم ہے قرضے کے عوض, یہ کیا ہے؟ یہ ربا نسیہ. یہ آسان, اسی کو ربا الجاہلیہ بھی کہتے ہیں, اس کو ربا القرض بھی کہتے ہیں, اس کو ربا الدین بھی کہتے ہیں, ربا نسیہ بھی کہتے ہیں, بہت سارے نام ہیں اس کے. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے ربا الفضل. ربا الفضل اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ربا الحدیث بھی کہتے ہیں, ربا البیع بھی کہتے ہیں, کہ کچھ چیزیں 6 چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ان کا تبادلہ باہم کیا جائے تو اس صورت کے اندر اگر وہ ہم جنس ہوں تو اس کے اندر تفاضل بھی ناجائز ہے اور نسیہ بھی ناجائز ہے. وہ بنیادی طور پہ 6 چیزیں تھیں. کیا کیا ہے وہ؟ الحنطۃ بالحنطہ, یعنی کہ گندم کو, الشعیر بالشعیر, جو کے عوض, الملح بالملح, نمک کے عوض, التمر بالتمر, کھجور کے عوض, الذهب بالذهب, سونے کے عوض, الفضة بالفضة, چاندی. اس طرح کی تو یہ 6 چیزیں ہیں. تو اگر ان کو باہم یعنی کہ سونے کو سونے کے ساتھ, چاندی کو چاندی کے ساتھ, تمر کو تمر کے ساتھ, ملح کو ملح کے ساتھ, شعیر کو شعیر کے ساتھ, حنطہ کو حنطہ کے ساتھ بیچا جائے گا تو اس صورت کے اندر تفاضل بھی جائز نہیں ہے کہ ایک طرف 10 کلو ہو اور ایک طرف 9 کلو ہو, اور نسیہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ کہے کہ میں ابھی تمہیں دے رہا ہوں, باقی تم جو ہے نا مجھے دوسرا عوض جو ہے بعد میں دے دینا. دونوں چیزیں ناجائز. پہلی بات تو اس میں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو نمک ہے, دوسرا بھی نمک ہے, ادھر بھی کھجور ہے, دوسرا بھی کھجور ہے, تو کھجور کو کھجور کا عوض تفاضل ہوگا کیسے؟ تفاضل کیسے ہو سکتا ہے؟ جب دونوں کو کھجوری مل رہی ہے کھانے کے لیے تو کیوں ایک آدمی دوسرے آدمی کو زیادہ دے گا؟ یہ لامحالہ اس وقت ہوگا جب ایک طرف اعلیٰ کوالٹی ہوگی اور ایک طرف ادنا کوالٹی ہوگی. مثال کے طور پہ ایک طرف اجوا کھجور ہے جو بہت اعلیٰ کوالٹی کے, اور ایک بالکل ہلکی پھلکی کو کھجور ہے, تو ایک آدمی 1 کلو ایک طرف اجوا اور 2 کلو دوسری سادی والی کھجور, اس کا تبادلہ کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی صنف, ایک ہی قسم, ایک ہی چیز کی جودت اور رداعت اور آپس میں پھر کمی بیشی کرے, کیونکہ یہ عقلاً کوئی آدمی, عقل مند آدمی ایسا کر نہیں سکتا. ٹھیک ہے. تو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ ان چیزوں میں جیدھا و ردیھا سواء, اس میں جودت اور رداعت کا اعتبار نہیں ہے. یہ اہم پوائنٹ, اس میں جودت اور رداعت کا اعتبار نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً ہم تمر کو دیکھیں گے کہ تمر کا جب تمر کے ساتھ مقابلہ ہوگا تو اس صورت کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی ایک طرف یا دونوں طرف نسیہ ہوں تو جائز نہیں ہوگا. بس نہیں. تو یہ 6 چیزیں تھیں بنیادی طور پہ. تو اس میں سوال پیدا ہوا کہ بھائی آیا یہ حکم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صرف 6 چیزوں کے لیے ہے یا اس سے زائد چیزوں کے لیے بھی ہے؟ اس کے علاوہ چاول ہے, اب چاول کا کیا حکم ہے؟ 1 کلو چاول کو 2 کلو چاول کے عوض بیچیں, جائز ہے نہ جائز ہے؟ یا یہ موبائل ہے اور ایک موبائل کو 2 موبائل کے عوض بیچیں, جائز ہے نہ جائز ہے؟ ٹھیک ہے. تو دنیا کی اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں. اب ان کا کیا حکم ہے؟ خالی 6 چیزوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ اس میں 5 مذاہب ہو. ایک مذہب جو ہے وہ اصحاب الظواہر کا ہے. ہم نے کہا بھائی ہم تو وہی ظاہر پہ عمل کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کو بتایا اور یہ کافی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ شامل نہیں. ایک مذہب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے اندر قدر مشترک جو ہے نا, علت جو ہے وہ کیا ہے؟ القدر مع الجنس. القدر مع الجنس, یعنی کہ ان کے اندر یہ ساری کی ساری یہ وزنی چیزیں ہیں یا پیمائشی چیزیں ہیں. یا تو وزن کیا تولا جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے, جیسے دودھ ہے لیٹر کے اندر اس کو پیمائش کی جاتی ہے. تو اگر کوئی بھی قدری چیز ہوگی اور جہاں پر جنس پایا جائے گا تو تفاضل نسیہ دونوں میں ہو جائے گا. بات سمجھ گئے آپ؟
اسی طرح امام شافعی نے فرمایا کہ الطعم اور الثمنیہ، کہ اگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بعض چیزیں اس پہ ایسی ہیں جو قابل طعم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ ان میں سے دو چیزیں ایسی ہیں ذهب اور فضہ جو ثمنیت رکھتی ہیں، بطور ثمن کے استعمال ہوتی ہیں. تو کوئی بھی چیز ایسی ہے یا طعام ہو یا ثمنیت پائی جائے گی تو وہ اس میں داخل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور امام مالک نے فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے جو قابل ذخیرہ اندوزی، الادخار، اور دوسرے ثمنیت. تو کہہ رہے ہیں کہ قابل ذخیرہ ہو اور ثمنیت. اور امام احمد کا تین قول ہیں، ایک میں امام حنیفہ کے ساتھ ہے، ایک امام مالک کے ساتھ ہے، ایک امام شافعی. اس طرح ہے. تو اس میں جو ہے اب یہ بنیادی طور پہ اس طرح لوگوں نے تقسیم کر لی. اب بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر ہم امام حنیفہ کے نزدیک ثمنیت پائی جائے لیکن چونکہ قدر نہ پائی جائے وہ جائز نہ ہو، یا ان کے اندر اس میں طعم پایا جائے لیکن قدر نہ پایا جائے تو وہ جائز نہ ہو. جیسے لوہا ہے، لوہا، اب لوہا کیا ہے؟ وزنی چیز ہے نا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں نہ اس کا طعم پایا جا رہا ہے نہ ثمنیت پائی جا رہی ہے، بس رہ گیا. اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں کہ جس کے اندر طعم پایا جا رہا ہے لیکن قدر نہیں پایا جا رہا، بس رہ گیا. جیسے کینو یا سنترا، اب وہ طعم تو ہے لیکن قدر نہیں ہے، کیونکہ وہ چیزیں تول کر ہی فرق ہوتی ہے. انڈا اس کو جو ہے نا درجن کے زیادہ فرق ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہوتا نا؟ نہیں، انڈا تو درجن کے ساتھ ہوتا ہے، عدد کے ساتھ، عدد ہی چیز ہے، وزن کے ساتھ ہوتا ہے. تو خیر، تو اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو قابل ذخیرہ ہیں اور بعض چیزیں قابل ذخیرہ نہیں ہیں. مثال کے سبزیاں ہیں، اس کا قدر تو پائی جاتی ہے لیکن قابل ذخیرہ نہیں ہے، وہ خراب ہو جائیں گی 2-4 دن بعد. ٹھیک ہے، پھل ہیں، فروٹ ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے گا تو مسالک میں فرق ہو جائے گا. لیکن بہرحال ہر ایک نے اپنے اپنے علتیں بیان کر دی کہ بھائی یہ چیز کے اندر چاول جو ہے، رائس، ایسی چیز ہے جس پہ امام حنیفہ کے نزدیک اور امام شافعی دونوں کے نزدیک ناجائز ہو جائے گی. وہ رائس جو ہے قدری چیز ہے اور وہ اس کا طعم بھی پایا جاتا ہے، اگر جس سمجھتے ہیں طعم تو ہے. بات سنا گیا؟ تو یہ بنیادی طور پہ یہ اصول ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہ یہ ربا الفضل کو اس کی حکمت کیا ہے، کیوں حرام قرار دیا گیا؟ تو لوگوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک جگہ ایک روایت میں ارشاد فرمایا لِكَيْ لَا يُؤَدِّيَ إِلَى الرِّبَا، کہ تاکہ کہیں تم لوگ ربا میں مبتلا مت ہو جاؤ. یعنی ربا سے مراد بڑا والا ربا، ربا الجاہلیہ والا، کیونکہ یہ چیزیں سد للذریعہ ہیں. کیا ہے یہ؟ سد للذریعہ. جیسے ہوتا ہے نا، ایک زنا ہے، ایک بڑی گناہ ہے، اور ایک اس طرف لے جانے والے کچھ افعال ہیں وہ بھی ناجائز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو سد للذریعہ بہت ساری چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، تو ان میں سے ایک ربا الفضل بھی ہے. اب سوال یہ بات ہوتا ہے کہ یہ کیسے ذریعہ بن سکتا ہے، یہ کیسے ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو اس کو تھوڑا سا میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب آپ کو یہ پتا ہے کہ پہلے زمانے میں درہم اور دینار ہوا کرتا تھا. درہم اور دینار ہوا کرتا تھا. درہم چاندی کا تھا اور دینار سونے کا تھا. اب لا محالہ اس زمانے میں جب کوئی کسی آدمی کو قرضہ دے گا تو درہم ہی دے گا نا، تو اس کو کہے گا کہ میں تو 100 درہم دیے، اب تو مجھے کیا دینا، 110 دینا. تو کیا ہوگا؟ یہ ربا نسیہ ہوگا نا، ہوگا نہیں ہوگا؟ اب اگر کوئی کہے کہ چلو میں تمہیں بطور قرض نہیں دے رہا، تمہارے ساتھ بیع کر رہا ہوں، 100 درہم بمقابلہ 110 درہم،
تو تفاضل بھی پایا جا رہا ہے اور نسیہ بھی پایا جا رہا ہے. کس پہ پایا جا رہا ہے؟ سونے میں پایا، چاندی میں پایا جا رہا ہے. بات سمجھ آئی آپ کی؟ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ وہی بات ہو جائے گی. آپ نے بجائے اس کو بے کہنے کے، بجائے اس کو قرض کہنے کے، آپ نے یہاں پہ بے کہہ دیا، اور حقیقت میں تو یہ وہی چیز بن گئی. بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو بطور کرنسی کے استعمال ہوتی ہے، یعنی کہ اتنی اس کی ویلیو ہے کہ اس کو کوئی کسی وقت بھی اس کو لکوڈ یعنی نقدی طور پہ لے سکتا ہے، ثمنیت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، جب یہ ناجائز ہو گیا تو دوسرے نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک درہم یا ایک دینار کتنے درہم کا ہوتا ہے. ایک دینار تو آج کی مارکیٹ ویلیو نکالی، مثال کے طور 20 درہم کا ایک دینار ہوتا ہے مثلا. تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تم کو 1 مہینے بعد دوں گا، تو میں تم کو 20 درہم نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں 30 درہم دے دوں گا یا 25 درہم دے دوں گا. بات ہے آپ کی؟ تو گویا کہ اختلاف الجنس پایا گیا، لیکن اس کو نسیہ کر کے اسے زیادہ کر دیا. ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر حالل ہو تو تفاضل جائز ہے، لیکن نسیہ کرے گا تو اس بات کا جو امکان ہے کہ اس میں وہ ربوی جو کیلکولیشن ہے دماغ میں، اس کو حساب کتاب ہے وہ دماغ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو اس کے اندر اس میں شامل کر لیا ہے، لہٰذا اس کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جائز نہیں. بات سمجھ آئی؟ تو گویا کہ یہ ربل نسیہ کی طرف لے کے جا رہا تھا اس طریقے. چلو یہ بات سمجھ میں آ گئی. یہ سونے چاندی میں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، لیکن باقی جو چیزیں ہیں یہ 4، ان کے اندر کیا مسئلہ؟ تو پرانے زمانے میں جب دراہم و دنانیر کو بطور کرنسی یا ثمنیت کے استعمال نہیں کیا جاتا تھا، تو ان چیزوں کو بنیادی طور پہ بطور بارٹر کے رکھا جاتا تھا. آج کل بھی آپ دیکھیے کہ جن ممالک کے پاس گیہوں ہے، جیسے رشیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت گیہوں ہے، وہ سارا کا سارا ایکسپورٹ کرتا ہے یورپ میں اور پاکستان میں اور وہی کہاں کا دنیا بھر کے اندر ایکسپورٹ کرتا ہے گیہوں گن. اب اس کی ایک سپر پاور ہے. اب اس نے جو ہے وہ جب یوکرائن کی جنگ شروع ہوئی تو دھمکی دے دی میں اپنا گیہوں دینا بند کر دوں گا وہ تمام ممالک کو. اب سارے مجبور ہو گئے. اس کا پیٹرول بھی اس کے پاس، 2 چیزوں کی اس کے پاس برتری ہے، ایک گیہوں کی اور پیٹرول کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ملک کے لیے قیام ہوتا ہے، اس سے قیام ہوتا ہے اور ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. یہ چیزیں باقاعدہ جب بین الممالک تبادلے ہو رہے ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس وقت آپ کا یہ جو روپیہ ہے نا یہ تو پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. آپ کہیں مجھ سے چلو یار ایسا کرو، میں 1 لاکھ ٹن گندم کے بجائے تو مجھ سے جو ہے نا میں تم کو 1 بوری بھر کے جو ہے نا روپیہ دے دوں گا، کیا بھاگ جاؤ. ہے نا؟ تو یہ چیز کیا ہے؟ اصلاً ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے. آدمی کوئی اور چیز استعمال کیے بغیر زندہ رہے نہ رہے، لیکن یہ بنیادی چیزیں جس سے کہ انسان کی زندگی کے لیے ضرورت ہے. تو لہٰذا آدمی کو کہے گا یار یہ تو ایسی چیز ہے جو کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہو سکتی ہے، لہٰذا میں بجائے سونے اور چاندی میں یہ کام کرنے کے میں حنطہ میں شروع کر دیتا ہوں، میں تبر میں شروع کر دیتا ہوں، میں میخ میں شروع کر دیتا ہوں، میں شاعر میں شروع کر دیتا ہوں. شاعر بھی بہت استعمال ہوتا ہے، جانور بھی کھا لیتے ہیں، انسان بھی کھا لیتے ہیں، روٹی بنتی ہے، سب کچھ بنتا ہے، طاقت ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ کر لیتا ہوں. تو فرما دیا کہ نہیں، ان چیزوں کے اندر جائز نہیں. بات ہے ہم. تو اب وہ جو کہتے ہیں امام حضرت عمر رضی اللہ عنہ قول ہے کہ بھائی کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید نہیں پوچھ پایا اور اس کے بارے میں مجھے وہ رہ گئی. ایک مسئلہ ربا کا تھا اور ایک کلالہ کا مسئلہ تھا. تو یہ مطلب ہے کہ بھائی جو ربا الفضل کے اندر آیا صرف یہ 6 چیزیں مراد ہیں، یہ اس کے علاوہ اور چیزیں بھی مراد ہیں. ربا الفضل، ربا نسیہ تو واضح تھا، اس پہ کوئی اختلاف کسی کا نہیں تھا.
لیکن ربا الفضل کے اندر یہ سوال تھا کہ بھئی آیا اور چیزوں کے اندر کیا حکم ہے؟ یہ کیا ایک موبائل کو 2 موبائل کے عوض، ایک کتاب کو 2 کتابوں کے عوض، ایک الماری کو 2 الماری کے عوض، ایک اے سی کو 2 اے سی کے عوض جائز ہے ناجائز ہے؟ یہ کیا حکم ہوگا؟ تو اس پہ پھر بعد میں علماء کرام نے اجتہاد کیا اور یہ مسائل نکالا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ سمجھ میں آ گئی بات، تو اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ تو حکم ہے ثمنیت کا، اور جو چیزیں بطور ثمن بن سکتی ہیں یہ چیزیں وہ ہیں. تو وہ جو فلوس ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی کہ سکے جو کہ میٹل کے ہوتے تھے. کس کے ہوتے تھے؟ میٹل، یعنی دھاتی سکہ. دھاتی سکہ، تو اس دھات کے جو سکے ہوتے تھے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو حکومت وقت مہر لگا دے، جو حکومت وقت مہر لگا دے تو اس کا اتنا، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سکہ جو ہے 1 درہم کے برابر ہے تو 1 درہم قرار دیا جاتا تھا. اور اگر کہہ دیا جاتا کہ نہیں یہ آدھے درہم کے برابر ہے تو آدھے درہم قرار دیا جاتا تھا. بس اس کی اپنی کوئی حقیقی ویلیو نہیں ہوتی، برخلاف سونے اور چاندی اور دراہم اور دینار کے، جو ان کی جو ویلیو ہوتی تھی اسی ویلیو کے حساب سے 1 درہم اور 1 دینار متعین ہوتی، ان کی حقیقی ویلیو ہوتی. اس کے اندر نہیں. اتنا جو حکومت اب اتنا بڑا ہے اس کو 1 درہم کو لگا دیا، تھوڑا سا سائز بڑا کر دیا، اس کو ویلیو میں خاص فرق نہیں پڑا، لیکن اس کو لکھ دیا کہ یہ 10 درہم کے برابر ہے. اور تیسرے کو ذرا سا ڈیزائن چینج کر کے کہہ دیا یہ 50 درہم کے برابر ہے. بتا رہے ہیں جیسے آج کل روپیوں میں ہوتا ہے تو کاغذ کا نوٹ. اب وہ کاغذ کیا ہے؟ ٹکڑا ہے. اگر آپ دیکھیں اب کسی وقت جو ہے نا یہ 1 روپیہ اس کی طاقت تھی، اس میں مہر لگی ہوئی تھی 1 روپے کی، 1 روپے کے طور پر چلتا ہے. اب وہ راکد ہو گیا تو اب وہ آپ ایک کی بجائے 100,000 لے کے چل جائیں گے، پیٹی بڑھ کے لے جاؤ کہ بھائی مجھے نہیں چاہیے، ہے نا، بیکار ہے میرے لیے. تو اس لیے وہ مہر نہیں رہی نا اس پہ. تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ فلوس کے اندر اگر ایک حکومت وقت نے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی، ایک یہ متعارف کر دیا کہ اس کی ویلیو یہ ہے، سب کو یہ مقبول بھی ہو گیا، تو پھر اس کا حکم جو ہے یہ دراہم اور دینار کی طرح ہوگا. لیکن صرف ایک فرق ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہدایہ وغیرہ میں ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو سونا اور چاندی ہے اس کے اندر جب صرف ہوتا ہے، جب اس کا تبادلہ ہوتا ہے تو ان دونوں کے درمیان تقابض فی المجلس ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ہاں، یعنی کہ دونوں طرف سے قبضہ پایا جائے اسی مجلس عقد کے اندر، برخلاف فلوس کے کہ اگر فلوس کا تبادلہ فلوس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو قبض احد البدلین کافی ہے. قبض احد البدلین کافی ہے. بس یہ فرق، اور کوئی فرق نہیں، باقی سارے ربا کے احکام جاری ہیں. تو ہمارے والد صاحب مدد اللہ فرماتے ہیں کہ جو موجودہ کرنسی نوٹ ہے ان کا حکم جو ہے وہ سابقہ فلوس کی طرح ہے، لہٰذا اس کے اندر قبض احد البدلین کافی ہے. لہٰذا اس کی وجہ سے کچھ احکام مرتب ہوں گے جو میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا. لیکن جمہور علماء عرب، جمہور علماء عرب موجودہ دور وہ کہتے ہیں کہ جو کرنسی ہے اب اس کی وہی شکل ہے جو سونے اور چاندی اور دراہم اور دینار کی تھی پہلے. اگرچہ اب ان کے پیچھے سونا چاندی نہیں ہے، اگرچہ اب ان کے پیچھے سونا چاندی نہیں ہے، لیکن چونکہ سونا چاندی کل عدم ہو چکا ہے بطور ثمنیت کے، لہذا جو ہے وہ اب اس کی شکل اس کی وجہ اس کی جگہ لے لیے ڈالر نے اور پاؤنڈ نے اور ریال نے اور درہم نے اور یو اے کی درہم نے اور پاکستانی روپیز نے. تو ان کی وہی احکامات ہیں جو ثمنیت یا اس زمانے کے جو سمے حقیقی تھے، یہ بھی وہی ہے. لہٰذا اس کے اندر بھی تقابض فی المجلس اور سارے احکامات ربا کے جاری ہوں گے جو سونے چاندی ہے. بات سمجھ اب؟ تو چونکہ معاییر جو لکھی گئی ہے اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب فیصلہ ہوتا تھا اور ایک اسٹینڈرڈ لکھا جاتا تھا اس پہ اکثریت کی رائے لی جاتی تھی. کسی ایک آدمی
کا اگر اس پہ اگر اختلاف ہے تو اس کو کئی اپنے مجلس کے جو منٹ ہوتے ہیں یا کوئی اس کی جو رویداد ذکر کی جاتی ہے اس میں تو لکھ دیتے تھے، لیکن اس کو اسٹینڈرڈ کے اندر حاشیے واشیے میں کہیں نہیں لکھتے تھے بس. تو چونکہ اکثر جمہور کا مسلک یہ ہے کہ یہ روپیہ جو ہے، کرنسی جو ہے وہ سونے چاندی یا دراہم و دنانیر کی طرح ہے، لہذا انہوں نے اس کی بنیاد پر سارے احکامات صرف کے وہی جاری کیے ہیں جو ہم نے فقہ کی کتابوں میں دراہم و دینار کے پڑھے. ٹھیک ہے، والد صاحب کی جو تحقیق ہے وہ آپ بحوث فی قضایا فقیہ معاصرہ کے اندر کرنسی کے احکام کے تحت آپ پڑھ لیجیے گا، اس کو آپ کو پوری بحث مل جائے گی اور اس کو مطالعہ کر لیجیے، بلکہ آپ لوگ کل کر کے آئیے گا تاکہ آپ کو ایک پتہ چل جائے انشاءاللہ تو کیا ہے، تو ہم آگے انشاءاللہ اس کو اس کے حساب سے آگے کل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.